اکبر کا لاشا، کبھی اصغر کا لاشا، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی عباس کے بازو، سارے دن کا لاشا اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا آ گیا بہن زینب کے خیمے کے نزدیک، رو کے کہتا تھا یا زینب، یا سکینہ، یا رقیہ و یا ام رباب، علیکن منی سلام، میری بہنوں کو غریب کا آخری سلام۔ ایک جملہ کہنا تھا، بی بی زینب نے فرمایا حسین مجھے اتنا غریب سمجھ لیا وہ خیمے کے اندر بھی نہیں آنا۔ حسین نے فرمایا بہنا میری حالت ٹھیک نہیں، زینب میں خیمے کے اندر آؤں گا سکینہ میری حالت دیکھ کے مر جائے گی، میں کہوں گا مولا حسین ابھی تو بہنیں پہچان رہی ہیں، مولا ابھی تو بیٹیاں پہچان رہی ہیں، ذرا شام غریبہ میں دیکھ، جب تیری پردہ دار بہن بے پلان اونٹ پہ سوار ہو کے کہے گی انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، آج کی رات کوئی پڑھنے کی محتاج نہیں، آج کی رات کسی پڑھنے والے کی محتاج نہیں۔ ذرا ذہنوں میں تصور تو کیجئے ہمارے گھر سے ایک لاشا اٹھے کیا حالت ہوتی ہے گھر کی، ہر فرد کے گھر میں ہر فرد کے سر میں خاک ہوتی ہے۔ ذرا ان بہن بھائیوں سے پوچھ جن کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے، ذرا اس بیٹے سے پوچھ، ذرا اس بیٹے کی ماں سے پوچھ جس کو ماں چکیاں پیس پیس کے بالتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، غریب آ گیا خیمے کے اندر۔ زینب نے کہا حسین حالت کیا تھی؟ غریب کی پیشانی پہ تیر لگا ہوا تھا۔ زینب نے کہا حسین میں تیرا تیر نکالوں؟ غریب نے فرمایا زینب تو کس طرح تیر نکالے گی، تو تو ایک مستور ہے۔ زینب نے رو کر کہا بھائی بھول گیا، یاد نہیں جب میں نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے، میں تیرے جنازے سے تیر نکالوں، میرا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، غریب آ گیا خیمے کے اندر، کہا میری بہنوں ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں سب کو جھک جھک کے مل سکوں، اب معاف کرنا۔ ساری بیویاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں، حسین نے ملنا شروع کیا، بیویوں کو مل کے الوداع کیا۔ حسین آیا خیمے کے باہر، اب روایت کہتی ہے نظراً یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا، رو کے کہتا تھا میرا غازی، میرا اکبر، میرا قاسم کہاں چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، مجھے سوار کرانے والا کوئی باقی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، جب دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آیا، اب مجبور بہن نے بھائی کو سوار کرایا، زینب نے حسین کو گھوڑے پہ سوار کرایا، غریب جانے لگا، یہ مرتجز جل نہیں رہا تھا۔ غریب نے کہا مرتجز اے باوفا کہ آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ مرتجز نے کہا مولا ذرا میری قدموں کی طرف دیکھ۔ اب مولا نے دیکھا کیا تھا، قدموں میں 4 سال کی بیٹی گھوڑے کے سموں کو پکڑ کے کہہ رہی تھی او مرتجز میرے بابا کو نہ لے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، آج آوازیں بلند کر کے رونا، آج شرم کر کے نہ رونا۔ تمہیں مسلح پہ مانگا تھا زہرا نے، رو کے کہتی تھی ہمارے رونے والے آئیں گے، ہمارے بچوں کو رونے والے آئیں گے، اور میرے حسین کے رونے والے ہوں گے۔ اجرکم اللہ عزادارو، سکینہ نے کہا بابا باقی بیویوں کے قد بڑے تھے، کسی نے تیری داڑھی چومی، کسی نے گلا چوما، بابا میں تیری لاڈلی بیٹی ہوں، بابا مجھ سے اس طرح مل جس طرح مدینے میں ملتا تھا۔ یہ جملہ سننا تھا، حسین زین سے نیچے آئے، ایک خیمے میں جا کے لیٹے، اب 4 سال کی بیٹی حسین کے سینے پہ لیٹی، داڑھی کو چوم کے کہتی تھی بابا تیرا آخری دن ہے، بابا تیرے آخری لمحے ہیں، مجھے بتا آج کے بعد میں کس کے سینے پہ۔ اجرکم اللہ،
بابا مجھے تیرے سینے کے سوا نیند نہیں آتی، بابا مجھے بس اتنا بتا آج کے بعد میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ غریب نے فرمایا سکینہ آج کے بعد تو اماں کے سینے پہ سوئے گی۔ طرف پہ کہنے لگی بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا، فرمایا سکینہ آج کے بعد قانون بدل جائے گا، سکینہ آج کے بعد اصغر کربلا کے صحرا میں میرے سینے پہ اور تو شام کے زندانوں میں اماں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ عزادارون۔ حسین نے کہا سکینہ آج کے بعد اماں کو تنگ نہ کرنا، سکینہ پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا، سکینہ جہاں جگہ ملے سو جانا، سکینہ یتیموں کی طرح زندگی گزارنا۔ یتیم کا لفظ نہ کہا، حسین کی لاڈلی بیٹی نے حسین کو دیکھا، کہا بابا یتیم کیا ہوتا ہے؟ حسین نے فرمایا سکینہ جس کا بابا مارا جائے اسے یتیم کہتے ہیں، لیکن سکینہ فرق ہوگا، کسی کا بابا مارا جائے نا کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی پیار کرتا۔ سکینہ تیرا بابا مارا جائے گا، کبھی ادھر سے تماچا کبھی تازیانہ، سکینہ کوئی جو کھینچے گا۔ اجرکم اللہ۔ سکینہ پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا، سکینہ ماں کو تنگ نہ کرنا۔ عزاداروں اب سکینہ نے فرمایا بابا میں کس کے سینے پہ؟ بابا مجھے تیرے سینے کے علاوہ کسی جگہ پہ نیند نہیں آتی۔ اب کہا بابا اگر تو جا ہی رہا ہے بابا میرے لیے دعا کر، تیرے جانے سے پہلے میں مر جاؤں۔ یہ جملہ کہنا تھا، حسین نے سکینہ پہ منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا سکینہ تو یہ دعا نہ کر، سکینہ تو یہ نہ کہہ، سکینہ میں نے تجھے تہجد کی نماز میں مانگا تھا، سکینہ میں کہتا تھا میرا اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کرنا جو میری اماں زہرا کی طرح مجھ سے پیار کرے، میرا اللہ ایسی بیٹی عطا کرنا جو میرا خیال رکھنے والی ہو۔ میں کہتا تھا میرا اللہ میرا امتحان لے لینا، میرا اللہ جنگلوں میں تو بلائے گا، میں بیٹی کو جنگلوں میں چھوڑ کے تیری طرف آ جاؤں۔ اجرکم اللہ۔ عزادار یہ جملہ کہنا تھا۔ حسین نے کہا میرا اللہ تو صبح سے جو مانگ رہا ہے میں قربان کر رہا ہوں، میرا اللہ تو نے میرا اکبر مانگا میں نے قربان کر دیا، غازی مانگا میں نے قربان کر دیا، جوان قاسم مانگا میں نے قربان کر دیا، میرا اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میرا اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔ غریب امام تھا نا، ایسے ہی جملہ نکلا امام کی زبان سے، یہ سکینہ کا سر غریب کے ہاتھوں میں آیا، سکینہ پہ نیند طاری ہو گئی، سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب غریب نے سکینہ کو ریت پہ لٹایا یا گھوڑے پہ سوار ہوا، کربلا کا غریب اب گھوڑے پہ سوار ہو گیا میدان میں۔ اب مجھے معاف کر منظر پورا نہیں پڑھوں گا، بس دو جملے سن لو۔ کربلا کا غریب میدان میں آیا، بابا علی کی طرح لڑنا شروع کیا، کئی روایتوں کے مطابق کئی قاتلوں کو واصل جہنم کیا۔ جب قاتلوں کو مار رہا تھا نا حسین نے مارتے مارتے جب حسین نے قاتلوں کو مار دیا، اللہ کی آواز یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین میں راضی ہو گیا، حسین اپنا وعدہ پورا کر۔ یہ صدا حسین نے سننی تھی، حسین نے تلوار میان میں ڈالی، اب معاف کرنا حسین کی تلوار کا میان میں آنا تھا۔ اب کسی کبھی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، کسی نے خنجر مارا، کہتا تھا یا اماں اجرکم اللہ، اماں زہرا میں غریب ہو گیا، اماں زہرا تیرا بیٹا حسین اکیلا رہ گیا۔ عزادارو میرے 8ویں امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے جد کو کس طرح مارا گیا؟ مولا نے فرمایا میرے جد حسین کو اس طرح مارا گیا کہ جس طرح بھیڑیے کے مالک بھیڑیوں کو مارتے ہیں۔ کہا مولا کس طرح مارتے ہیں؟ فرمایا پہلے جہالت کے دور میں جہالت کے دور میں کچھ لوگ بھیڑیے پالتے تھے، اس کو چارہ پانی کھلاتے تھے، جب بڑا ہو جاتا تھا تو کرتے یوں تھے اس بھیڑیے کی طرف چاروں طرف گھیرا بناتے، اب جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی وہ لاٹھی مارتا اور جس کے ہاتھ میں جو آتا وہ
وہ مارتا وہ کربلا میں میرے جد حسین کو اسی طرح مارا گیا. اس لیے تو میرا امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں فرمایا تھا میرا سلام اس حسین پہ, میرا سلام میرے جد حسین پہ جس کو لاٹھیوں سے مارا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آزادار اب معاف کرنا. حسین اب گھوڑے کی زین پہ سنبھال نہ سکا. زہرا کلال کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. حسین بائیں گرتا تو زلجنا خود کو دائیں کرتا. حسین دائیں گرتا تو زلجنا بائیں گرتا. اب معاف کرنا, اتنے تیر لگ چکے تھے میرے مولا کے جسم پہ. اب معاف کرنا. ایک ایسا وقت آیا حسین کا جسم نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا, تلوار اور تیروں کی نوک پہ میرے مولا کا جسم تھا. یا ایک کالے برقعے والی بی بی آئی, کہا زلجنا دیکھ تیری پشت پہ میرا حسین نہیں. زلجنا نے کہا بی بی میری وفاداری میں کون سا خلل آ گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آزادارو کھل کے ماتم کرنا. آج کوئی شرم کرنے کی رات نہیں, آج شرم کر کے رونے کی رات نہیں. جس کے دل میں حسین ہے سر کا ماتم کر کے رونا. آزادارو غریب کا لاشا زمین کربلا پہ گرا. جب ان کمینوں نے دیکھا نا کہ غریب کربلا پہ گر گیا, اب مجھے معاف کرنا. جہاں پہ غریب گرا تھا نا گھوڑے سے وہ جگہ اور ہے, جہاں پہ غریب کا مقتل ہے وہ جگہ اور ہے. اب مجھے بتاؤ گرنے کی جگہ سے مقتل تک گیا کیسے ہوگا. کوئی کہتا حسین غریب دیکھتا کوئی تماچا مارتا, کوئی کہتا حسین غریب دیکھتا کوئی تازیانہ مارتا, پھر کہتا حسین وہ غریب دیکھتا کوئی تلوار مارتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آزادارو کسی نے تلوار ماری تو کسی نے نیزہ مارا. اب غریب زمین کربلا پہ گر گیا. نمازی تھا نا, نماز کا وقت ہوا, غریب نے سر سجدے میں رکھا. اب کوئی کہتا تھا زندہ ہے, کوئی کہتا تھا نہیں مر گیا. ابن کاہل کمینہ کہتا ہے میں قریب آیا, میں نے غریب کو مارنا چاہا. کوئی کہتا ہے قریب نہ جانا حسین ابھی زندہ ہے. اللہ لعنت کرے شمر کمینے پہ. اس نے کہا میں آزماؤں گا, اگر زندہ ہوگا تو ضرور بولے گا. اس نے زینب کے خیمے کی طرف اشارہ کر کے کہا فوجیوں جاؤ زینب کے خیمے جلاؤ. زینب کا نام آنا تھا, حسین کونیوں کے بن تھا. کہا کمینوں شرم کرو میری زینب, شرم کرو میری زینب بڑی پردہ دار, شرم کرو میں ابھی زندہ ہوں. آزادار اب مجھے معاف کرنا. منظر کیا تھا, اب حسین نے سجدہ کیا, حسین گرا نا زمین کربلا پہ. اب ایک قانون تھا جو بھی گرتا تھا کربلا میں حسین آ کے بتاتے تھے زینب تیرا غازی مارا گیا, ام لیلا تیرا اکبر مارا گیا, ام رباب تیرا اصغر مارا گیا, ام فروا تیرا قاسم مارا گیا, تیرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. اب جب حسین گرا اب کوئی بتانے والا نہیں تھا زینب تیرا حسین مارا گیا. اب معاف کرنا. زلجنا نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون کے ساتھ رنگین کیا. اب زلجنا خیموں کی طرف آیا, علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف آیا, کہتا تھا ام کلثوم او زینب آؤ بھیا مارا گیا, آؤ حسین کو بچا لو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آزادارو یہ جملہ سننا تھا. بی بی نے کہا اے زمین کربلا اونچی ہو, میں بھیا کا سجدہ دیکھو. اب ٹیلہ زینبیہ بلند ہوا, بی بی نے ٹیلہ زینبیہ کے ٹھہر پہ ٹھہر گئے حسین کا سجدہ دیکھنا شروع کیا. اب معاف کرنا کیا منظر تھا. 40 قاتل آئے تھے حسین کو مارنے کے لیے. پہلا قاتل یہ کہتا ہے میں نے حسین کے قریب آیا, میں نے مارنا چاہا, حسین نے دیکھا میں ڈر گیا, میرے جسم میں کب کبھی تاری ہو گئی. یہ کہتا ہے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا. اب دوسرا آیا, یہ کہتا ہے میں بھی ڈر گیا. یا پوچھا گیا کیوں نہ مارا, اس نے کہا مجھے زہرا نظر آتی تھی, کہتی تھی کمینے نہ مار میرا تیر دل کا پیاسا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آزادارو قاتل آتے گئے. زینب 70 قدم پہ ٹھہر کے دیکھ رہی تھی.
قاتل آتے رب مجھے معاف کرنا. روایت کہتی ہے جا شمرو اللہ جالسن علی صدر حسین. یہ شمر کمینہ اس نے حسین کے سینے پہ اپنا زانو رکھا. مجھے معاف کرنا. جب یہ آیا تھا تو پتھروں پہ اپنا خنجر مارتا تاکہ اس کی دھار کم ہو جائے. حسین کو تکلیف زیادہ ہو. اس کمینے نے اپنا زانو حسین کے سینے پہ رکھا, خنجر مارا. پہلے سے سر جدا نہیں ہوا. اب مجھے معاف کرنا. یہ کمینہ کبھی داڑھی پکڑتا, کبھی حسین کے بال پکڑتا, کبھی ادھر سے کلیجہ خنجر مارتا, کبھی ادھر سے مارتا, کبھی پیچھے کی جانب سے مارتا. اب اس کمینے نے حسین کا سر تن سے جدا کیا. یہ 4 سال کی بیٹی آئی, کہتی تھی کمینے تو نے حسین مار دیا, میرا بابا میرے کا سر میرے حوالے کر. اب اس کمینے نے ایک ہاتھ میں حسین کا سر اٹھایا, ایک ہاتھ میں سکینہ کو تازیانے مارنا شروع کیے. دریا کے طرف دیکھ کر دی چچا غازی میرا بابا بھی مارا, تازیانے بھی مجھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ آزادارو. کہتی تھی چچا غازی دیکھ میرا بابا بھی مارا گیا, کمینے تازیانے بھی مجھے مارتے ہیں, تماچا بھی مجھے مارتے ہیں. آزادارو لوٹا ہے انہوں نے حسین کی لاشیں کو. کس طرح لوٹا؟ ایک کمینہ کہتا ہے جب حسین مارا گیا نا, ہم شام غریبہ میں لوٹنے کے لیے آئے, مجھے کچھ نظر نہیں آیا. میں حسین کے لاشے سے کیا لوٹوں, میں حسین کے لاشے سے کیا لوٹوں. اب یہ کمینہ کہتا ہے مجھے حسین کی کمر میں کمر بند نظر آیا. میں نے حسین کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا, یہ زخمی ہاتھ میرے ہاتھ پہ آئے, زخمی ہاتھ میرے ہاتھ پہ آئے. رو کے کہتا تھا کمینہ میرا کمر بند نہ اتار, کل میری بیٹیوں میری بہنوں نے میرے لاشیں پہ آنا. اجرکم اللہ, میری بیٹیوں اور بہنوں نے میرے لاشیں پہ آنا ہے, میرا کمر بند نہ اتار. ایک اور کمینہ کہتا ہے جب ہم شام غریبہ میں لوٹنے کے لیے آئے نا, اب حسین کے لاشے پہ مجھے کچھ نظر نہ آیا, کوئی قیمتی سامان مجھے نظر نہیں آیا. میں نے کہا میں کیا لوٹوں. یہ کہتا ہے مجھے حسین کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی نظر آئی. یہ کمینہ کہتا ہے میں نے دائیں بائیں دیکھا, پہلے کہتا تھا میں حسین کی انگوٹھی اتار لوں, لیکن اس نے کہا جب میں نے یہ سوچا کہ اگر اس پہ دیر لگا دی تو باقی سامان لٹ جائے گا, مجھے کچھ نہیں ملے گا. یہ کمینہ کہتا ہے میں نے دائیں بائیں دیکھا, مجھے کربلا کی ریت پہ ایک پتھر نظر آیا. یہ کہتا ہے میں نے حسین کی انگوٹھی, حسین کی ہاتھ کی انگوٹھی, حسین کی انگلی میں نے پتھر پہ رکھی, ادھر سے خنجر مارنا شروع کیا, حسین کی انگلی کٹ گئی. اب میرا دل کہتا ہے تب ایک بی بی تو آ گئی ہوگی جس کا ہاتھ پہلو پہ ہوگا, رو کر کہتی تو ہوگی وہ کمینے میرا حسین مار دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ آزادارو. بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں. ایک کمینے کہتے ہیں شام غریبہ میں انہوں نے استغاثہ بلند کیا. شمر نے کہا لوٹو لوٹو زمان لوٹ لو. یہ کمینہ کہتا ہے ہمیں کچھ نظر نہ آیا. یہ کہتا ہے باقی بیویوں کی چادریں تو ہم نے اتار لی, لیکن ایک ایسی بیوی تھی جس کا لہجہ علی والا تھا, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس بیوی کے قریب جاتا. یہ کمینہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ سوار تھا, میں گھوڑے پہ سوار تھا, میں زینب کے قریب آیا, میں نے کہا اپنی چادر مجھے دے. بیوی نے کہا خبردار, میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں, میں عباس کی بہن ہوں, میرے نزدیک نہ آنا. اب یہ کمینہ کہتا ہے میں نے شام غریبہ کا پہلا تازیانہ نکالا, میں نے پہلا تازیانہ زینب کو مارا. بیوی نے منہ کیا نجف کی طرف,